مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں، آج تاریخی دن ہے۔ آج تاریخی دن ہے جب ہم نے سینٹ جوزف کیتھولک چرچ کو خداوند کے گھر کے طور پر مخصوص کیا ہے۔ آج تاریخی دن ہے کیونکہ ہم پاشکائی موسم سے گزر رہے ہیں اور یہ خوشی کا، شادمانی کا اور نئی زندگی کا موسم ہے۔ ہنسی کے عالمی دن، خدا نے ہنسنے اور مسکرانے کا ہمیں ایک اور جواب دیا ہے کہ ہم اس گھر کی تکمیل پر، گھر کی تقدیس پر اس کا شکر ادا کریں اور مسکرا کر ایک دوسرے کو مبارکباد دیں۔ آج مزدوروں کا عالمی دن بھی ہے جو بڑی محنت کرتے ہیں اور اپنی محنت کے ذریعے خدا کے ہمکار بنتے ہیں اور خدا کی کائنات کو نکھار بخشتے ہیں، اس خوبصورت کائنات کو مزید نکھارتے اور سنبھالتے ہیں۔ اس لیے ہم ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ مقدس یوسف یہ ایک مزدور ہے جس نے ترکھان بن کر بہت سے گلدان بنائے، گھر میں استعمال ہونے والی چیزیں بنائیں، کھیتوں میں استعمال ہونے والی چیزیں بنائیں اور اس طرح محنت اور جفاکشی کے ساتھ اپنے گھرانے کی حفاظت کی۔ اس لیے کلیسیا نے اسے مزدوروں کا ربی قرار دیا ہے کہ وہ بھی خاموشی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ اپنے کام جو بھی ہوں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، ان کو محبت کے ساتھ انجام دیں۔ کام کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہے، سب کام جو ہے وہ خدا کے لوگوں کے لیے ہے اور ان کے لیے ہم اس کائنات کو اور ایک دوسرے کو جو ہے خدمت میں شامل کرتے ہیں۔ میں آج خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں، فادر دین کو ہماری ڈائیوسس میں آئے 2 سال میں ہوئے، لیکن شاید یہ تیسرا یا چوتھا چرچ ہے جو انہوں نے تعمیر کیا ہے۔ اور ابھی بھی جب رستے میں آ رہے تھے تو میرے ساتھ ایک اور چرچ کی بات کر رہے تھے۔ سلیمان بادشاہ جو ہے، اسے بادشاہ ہوتے ہوئے، حکمت سے مامور ہوتے ہوئے، خزانوں کا مالک ہوتے ہوئے، بہت سے لوگوں کے ساتھ مل کر ایک ہیکل بنائی۔ اور جہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایک نوجوان بھائی، ہمارا ایک نوجوان گھر جو ہے خدا کے گھر بنانے میں مصروف ہے۔ خدا نے اسے وہی جوش اور جذبہ دیا ہے جو سلیمان کے پاس تھا اور وہ خدا کے گھر تعمیر کرتے جا رہا ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ ہیکل جو تھی وہ لوگوں کا خواب تھی، اس لیے لوگوں نے سلیمان کے ساتھ مل کر اپنے نذرانے دیے، مزدوروں نے اپنی محنت، اپنی کارآمدی، لیکن بہت سے لوگوں نے اپنی لکڑی، اپنی صنعت، اپنے ہیرے، اپنے جوہرات، اپنی چاندی
اور اس قسم کے اور نظام دیے اور ان کے تعاون سے 40 برس میں ہیکل تعمیر ہوا۔ پھر یہ ان کے لیے خدا کی موجودگی کا اظہار تھی، اس لیے سلیمان بادشاہ کہتا ہے ہیکل کی تقدیس کے موقع پر کہ جو بھی اس کی طرف دعا کرے، جو بھی اس کی طرف ہاتھ اٹھائے، جو بھی اس کے اندر آئے، اس کے گناہ معاف ہو، اس کی دعا سنی جائے، اس کی مشکل دور ہو، ان کو برکتیں اور فضائل ملے۔ اور ایسا ہوتا رہا، اور پھر کئی سال ہم دیکھتے ہیں یہ ہیکل جو ہے یہودیوں کے لیے ایک مرکزی ادارہ ہے۔ دنیا میں ایک ہی ہیکل تھی، عبادت گاہیں بڑی تھی، لیکن ہیکل نہیں۔ لوگ اس کے آگے قربانیاں گزارتے ہیں، لوگ اس میں آ کر شریعت پڑھتے ہیں، لوگ اس میں آ کر دعائیں کرتے ہیں۔ اور ایک وقت آیا کہ اس ہیکل کو برباد کیا گیا، اور پھر شاہ فارس جو ہے وہ یہودی نہیں تھا، غیر قوم سے تھا، لیکن یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے دوسری ہیکل تعمیر کی۔ اور اسی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پھر یسوع جاتا رہا، تعلیم دیتا ہے، شفا دیتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ وہاں وپار ہو رہا ہے، سودے بازی ہو رہی ہے، کاروبار ہو رہا ہے، تو پھر وہ کوڑا پکڑ کر ہیکل کو صاف کرتا ہے۔ یہ وہی ہیکل ہے جس میں مقدسہ مریم، حضرت یوسف اور بچہ یسوع سال بسال آتے ہیں۔ یہ وہی ہیکل ہے جس میں رسولوں کے بعد میں ہم سنتے ہیں کہ پطرس اور دیگر شاگرد جو ہیں وہ آ کر دعا کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، شفا دیتے ہیں۔ تو ہیکل جو ہے یسوع کی زندگی میں اور یہودیوں کی زندگی میں بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، اور خاص کر سال بسال جو بڑی عید تھی لوگ اس میں آتے ہیں۔ یسوع کو ہیکل میں نظر کیا گیا، یسوع ہیکل میں شفا دیتا ہے، یسوع ہیکل میں عالموں کے ساتھ بات چیت کرتا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی زندگی میں ہیکل کی بڑی اہمیت ہے، حتیٰ کہ پھر وہ اپنے بدن کو ہیکل سے تشبیہ دیتا ہے کہ تم اس ہیکل کو ڈھا دو، میں 3 دن میں اسے بنا دوں گا۔ تو یہی اس کے قتل کا، اس کی شہادت کا اقتباس بھی بن گیا کہ جب جھوٹے گواہ کھڑے کیے جا رہے تھے تو ایک الزام یہ تھا کہ یہ ہیکل کو تباہ کرنا چاہتا ہے، ہیکل کو تباہ کرنا چاہتا ہے، لیکن یسوع اپنی جو ہے زندگی کو، اپنے بدن کو ہیکل سے تشبیہ دیتا ہے۔ بھائی بہنوں، مقدس پالوس ہمیں کہتا ہے تم خدا کی ہیکل ہو اور روح خدا تم میں بسا ہوا ہے۔ ہم آج اس ہیکل کی تقدیس کا دن مناتے ہیں، شکر گزار ہیں ان موصلوں کے، ان دوستوں کے، ان مہربانوں کے جنہوں نے اس بات کو تعبیر کرنے کے لیے وسائل فراہم کیے۔ آج یہ خوبصورت ہیکل
हमारे सामने है। लेकिन याद रखें, ये हैकल पत्थरों से, ईंटों से, सीमेंट से, सरिये से मिलके बनी है। लेकिन आप खुदा की हैकल है। जैसे आपने इस हैकल का एहतराम करना है, इस तरह आपने अपने आप का और हर दूसरे शख्स का एहतराम करना है जो खुदा की हैकल है। हम दूसरों पे नुक्ताचीनी करते हैं, दूसरों को हकारत की निगाह से देखते हैं, लेकिन कलाम सिखाता है कि हर एक मसीह जो है वो आप लोगों की हैकल है, इसलिए वो भी काबिल ताज़ीम है। आप खुशकिस्मत हैं कि आपने इस हैकल की तकदीस के मराहिल देखी है। तख्तियों की निकाब कुशाई से लेके सलीब को मखसूस करते हुए, अल्तार को मखसूस करते हुए, पाक कलाम को मखसूस करते हुए, पाक संदूक को मखसूस करते हुए, दीवारों को मखसूस करते हुए पाक तेल इस्तेमाल किया गया है, पाक पानी इस्तेमाल किया गया है, लुबान इस्तेमाल किया गया है, ये दिखाने के लिए कि अब ये काम जगह नहीं है, ये खुदा का घर है। इसलिए आप जहां खुदा की बातें हो, खुदा का कलाम पढ़ा जाए, आपस में बातचीत ना की जाए, बल्कि खुदा से बातचीत की जाए, खुदा के कलाम को सुना जाए, खुदा की शरीयत मालूम की जाए, खुदा की रजा मालूम की जाए, दुआ के लिए। ये जगह मखसूस है दुआ के लिए। हम इज्तिमाई दुआ में शामिल हैं, लेकिन फिर आप इंफरादी तौर पर इस गिरजाघर में आ सकते हैं, खानदानी तौर पर आ सकते हैं, ताकि अपने लिए, अपने घरानों के लिए, अपने मजहबी रहनुमाओं के लिए, अपने मुल्क के लिए और अपनी दुनिया के लिए अमन, सुलह, शांति और खुशहाली के लिए दुआ करें। अपने मरहूमों के लिए, अपने बीमारों के लिए दुआ करें। ये घर इस काम के लिए मखसूस हुआ। कैथोलिक चर्च में 3 ऐसी चीजें होती हैं जो हमें दूसरे चर्चेस में नहीं मिलती, दूसरी चर्चेस में नहीं मिलती। एक सदारती कुर्सी है, ये सिर्फ फर्नीचर नहीं है, प्रेसिडेंशियल चेयर जहां जो साहिब रसूम है बैठता है, वो दूसरा मसीह है, वो यीशु का काम जारी रखे हुए है, यीशु की कुर्बानी चढ़ाता है, यीशु के काम करता है, इसलिए उस कुर्सी की बड़ी अहमियत है। दूसरा पाक अल्तार, याद रखें ये मेज नहीं है, मेज लगता है लेकिन अब ये महसूस किया जा चुका है अब तो इसको पाने के लिए। इसलिए देखें जब इबादत शुरू की तो उसे चूमा नहीं किया, क्योंकि उस वक्त तक इसको महसूस नहीं किया गया था। जब महसूस किया है तो आप तेल इस्तेमाल किया गया है, जो हम बपतिस्मा में इस्तेकाम पर कहानी की तकदीस के लिए, इशक की तकदीस के लिए और फिर मुकद्दस जगहों की तकदीस के लिए इस्तेमाल करते हैं। लुबान चढ़ाया गया है, ये सब दिखाने के लिए, वाज़ेह करने के लिए ये एक आम चीज नहीं,
اس لیے ہمیشہ اس کا احترام کریں. جب ہم اذکار کے سامنے آتے ہیں تو ہم سجدہ کرتے ہیں. یہ مسیح خداوند کی موجودگی کا نشان ہے. اس میں ہم مسیح خداوند کی وہ قربانی چڑھاتے ہیں جو اس نے صلیب پر دی. ہم اس کے آخری کھانے کی یاد کرتے ہیں. اس ضیافت میں شریک ہوتے ہیں جہاں اس نے روٹی دی اور کوڑی بھر کر دی اور کہا کہ دو یہ کھاؤ. کسی کا پیالہ لیا اور شکر کیا اور برکت دی اور تقسیم کی. یہ میرا نیا ہے. ہم اس پاک اذکار پر، اس مذبح پر، اس قربانگاہ پر یہ عمل دہراتے ہیں اور اس قربانی کا وہی اثر ہے جو یسوع کی صلیبی قربانی کا ہے. اسی کا تسلسل ہے، اسی کا تسلسل. تیسرا یوکرسٹ. یوکرسٹ کہ ہمارے چرچ میں یسوع ہر دم موجود ہے. اس نے اپنے شاگردوں کو کہا تھا کہ میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں. ایک وقت تھا یسوع جسمانی طور پر اپنے شاگردوں کے ساتھ تھا اور اب وہ اسراری طور پر آپ یوکرسٹ کی شکل میں ہمارے ساتھ موجود ہے. ہماری دعائیں سنتا ہے، ہماری دعائیں سنتا ہے، ہمیں برکت دیتا ہے اور خاص طور پر جو بیمار ہیں اس کے لیے یہ آخری گوشہ کیا جاتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں آپ یوکرسٹ ہوتا ہے وہاں مومن کو یاد دلانے کے لیے ایک بلب یا ایک کینڈل جو ہے، شمع جو ہے وہ رکھی جاتی ہے یہ دکھانے کے لیے کہ یہاں یسوع موجود ہے. اس لیے جب لوگ آتے ہیں تو اذکار کے سامنے جھکتے ہیں، پاک صلیب کے سامنے جھکتے ہیں اور پاک صلیب کے سامنے جھکتے ہیں کیونکہ یہاں یسوع. تو یہ نشان واضح کرتے ہیں کہ یہ ایک عام جگہ ہے. اس لیے ہاں جب بھی آئیں سنجیدگی کے ساتھ آئیں، شوق کے ساتھ آئیں. ہم گیت گاتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، میں خوش ہویا چلو میں دعا کرنے لگے کیا وہ جو ہوا کے گھر چلیے. خوشی کے ساتھ آنا ہے، سنجیدگی کے ساتھ آنا ہے، کلام سننا ہے، گیت گانے ہیں اور پوریا میں پوری طور پر شامل ہونا ہے. بیٹھنے کا وقت ہے تو بیٹھیں، جواب دینے کا وقت ہے تو جواب دیں، خاموش رہنے کا وقت ہے تو خاموش رہیں. یعنی آپ نے پوری طور پر شریک ہونا ہے. کائن کی رہنمائی میں اس کی سرپرستی ہے. اس طرح کائن کو بھی یاد دلایا جاتا ہے کہ گرجا گھر مخصوص کر دیا گیا ہے مومن کی ہدایت کے لیے، مومن کی رہنمائی کے لیے، سیکرامنٹوں کی ادائیگی کے لیے. تو بپتسمہ سے لے کے تو جنازے تک کی جو عبادت ہے یہاں پہ ہو. بیماروں کو مخصوص کیا جائے گا، شفا ملے گی. جو لوگ شادی کے بندھن میں بندھنا چاہتے ہیں ان کو یہاں پاک نکاح کا سیکرامنٹ دیا جائے گا. جو لوگ گناہ سے بوجھل ہو چکے ہیں اطلاق کے سیکرامنٹ کے ذریعے انہیں خدا کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ اور کائنات کے ساتھ اور اپنے آپ کے
کے ساتھ ملایا جائے۔ تو بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے زندگی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ یسوع کے کاموں کو جاری رکھیں، اور خاص طور پر آپ کا وہ کام بھی انجیل کی بشارت ہے، تو شوق کے ساتھ، جان فشانی کے ساتھ اس خدمت کو انجام دیں۔ بھائیو بہنوں، ایک بات اور گوشگزار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جگہ کسی ایک مخصوص بندے، خاندان اور لوگ کے لیے نہیں ہے۔ کل کو کوئی یہ تانا نہ دے کہ میں نے کرسچنز کے لیے یہ کیا ہے، میں نے یہ تحفہ دیا تو اس لیے میرا حق زیادہ ہے۔ یہاں حق ہے تو دعا کا، سیاست کا نہیں ہے، سیاست کا نہیں ہے۔ اس لیے اپنے کہنوں کو مضبوط کریں، اپنے نعتوں کے ساتھ تعاون کریں، تاکہ یہ گھر اور خوبصورت ہو، تاکہ اس میں اور رونق ہو، تاکہ اس میں مومن کو اور جو ہے ایسا ماحول ملے وہ خدا میں ڈوبے، وہ خدا میں جو ہے گہرے ہوں اور اس کی مرضی کریں۔ آخر میں یاد رکھیں، یہ گرجا گھر مقدس یوسف کے نام منسوب ہے، جو خاموش ہے۔ ہم یسوع کی باتیں سنتے ہیں، ہم مقدسہ مریم کے مقابلے سنتے ہیں، لیکن مقدس یوسف سننے والا ہے۔ اس نے فرشتے کی بات سنی ہے، اس نے خواب میں راہی پائی ہے، اس نے دوسرے لوگوں کی باتیں کی سنی ہے، لیکن کچھ کہا نہیں۔ لیکن وہ عملی شخص ہے، وہ راست باز ہے، وہ خدا پرست ہے، وہ احساس کرنے والا ہے، وہ اپنے آپ کو خود نمائی کا جو ہے شکار نہیں کرتا، لیکن اس کا ایک ہی کام ہے کہ جو خدا چاہتا ہے میں وہ پھر وہ محنت کش ہے، وہ خدا کی شریعت پہ عمل کرنے والے۔ اس لیے دیکھتے سال پہ سال جو ہے وہ خدا کی حرکت ہے، جو شریع قربانیاں ہیں وہ خدا ہوتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ سارے خاندان مقدس یوسف کی جو خوبی ہے وہ مانیں۔ پچھلا سال مقدس یوسف کا سال تھا، یہ سال تو ختم ہوا ہے، لیکن اس کی خوبیاں، اس کی نیکیاں وہ کلیسیا سے ختم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ محنت کریں، اپنے بچوں پہ نمونہ بنیں۔ مقدس یوسف اپنے بیٹے کو اپنی انگلی پر کھڑا کر خدا کے گھر میں رکھا۔ رب یہ والدین کے سامنے درخواست ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کو ایسے قابل کریں جو اپنے ایمان میں گہرے ہوں، 12 سال کے ہوں اور اپنے ایمان سے واقف ہوں۔ ابھی ہمارے 12 سال کے، 14 سال کے، 16 سال کے بچے کیا کر رہے ہیں؟ دوسرے مذہب کی طرف پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ایمان کے بارے میں کچھ نہیں کرتے، اس پہ توجہ نہیں ہے۔ اور مقدس یوسف ہمارے سامنے مثال ہے، جس نے لیکچر تو نہیں کیے، نصیحت تو نہیں کی، لیکن اپنی زندگی کے عملی نمونے سے اپنے بیٹے کو متاثر کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ضرور تھا کہ میں اپنے باپ کے گھر میں۔ جب دیکھتا ہے
کہ خدا کے گھر کی بےرمتی ہوتی ہے تو کوڑا اٹھا کے سب کچھ صاف کرتا ہے. وہ کہتے تیرے گھر کی غیرت وہ سکھاتا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر ہے. تو جب ہم خوشی مناتے ہیں، جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو اس مقدس سے شکایت کریں وہ ہمارے گانوں کو، ہمیں، ہمارے مذہبی قائدین کو اور ہمارے مسلموں کو بڑی